اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی مبارک ساعات اور پھر آخری عشرہ اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی عنایت ہے، اور اس میں ایک رات ہے لیلۃ القدر، جو کہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر فضیلت میں، اور اللہ رب العزت نے بطور تحفہ اپنے بندوں کو، گویا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحفہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں عطا کیا، اور اس میں آخری عشرے میں اور اس کی طاق راتوں میں ایک نہ ایک رات لیلۃ القدر ضرور ہے، اور پھر اس کی فضائل جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ رب العزت جہنم کے قیدی آزاد فرماتے ہیں۔ تو بنو کلب جو ہے وہ ایک عرب میں قبیلہ تھا جن کے پاس بکریاں بہت زیادہ تعداد میں تھیں، تو اس لیے مثال دی کہ لا تعداد جہنم کے قیدی جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، لیکن چند اشخاص ایسے ہیں کہ اگر وہ اس رات میں بھی توبہ نہیں کرتے تو لیلۃ القدر میں بھی ان اشخاص کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو ان میں سب سے پہلا جو ہے اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا۔ تو جو آدمی اللہ رب العزت کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے تو اس مبارک رات میں، لیلۃ القدر میں، لیلۃ الجائزہ میں اللہ رب العزت اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ دوسرا جو ہے ناحق قتل کرنے والا، جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے تو اللہ رب العزت اس آدمی کی بھی اس رات میں لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت مغفرت نہیں فرماتے۔ اور نمبر 3 ہے کینہ رکھنے والا، جو شخص جو اپنے دل میں اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا کینہ رکھے تو اللہ رب العزت اس مبارک رات میں لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت اس آدمی کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اور نمبر 4 ہے بدکاری کرنے والا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اگر وہ زنا یا اس طرح قبائح افعال میں مبتلا ہیں اور وہ توبہ نہیں کرتے تو اللہ رب العزت ان کی بھی اس مبارک رات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ اور اسی طرح قطع تعلق ہی کرنے والا، رشتہ داروں سے، عزیزوں سے، بہن بھائیوں سے، والدین سے، جو آدمی قطع تعلق ہی اختیار کرے اور اللہ رب العزت نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ان رشتوں کو توڑے تو اس شخص کی بھی اس لیلۃ القدر میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح متکبر شخص، متکبر کی علامات کو بیان فرمایا کہ المسبل ازارہ، جو اپنے شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہو، تو لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت اس آدمی کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ اور اسی طرح والدین کا نافرمان، اللہ رب العزت نے حکم تو یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے نرم انداز میں بات کی جائے اور ان کے سامنے اف تک کا لفظ بھی زبان سے ادا نہ کیا جائے۔ تو یہ تو ہے بندہ مومن جو اس کے اوپر عمل کرے، اور اس سے بڑھ کر اگر ایک آدمی اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے بدتمیزی سے پیش آتا ہے تو لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت اس شخص کو بھی معاف نہیں فرماتے۔ اور اسی طرح شراب پینے والا شخص، جو شخص جو ہے وہ شراب کا عادی ہو اور اس سے توبہ نہ کرے تو اللہ رب العزت ان مبارک راتوں میں اور حتیٰ کہ لیلۃ القدر میں، جہاں اتنے لوگوں کی مغفرت ہو گئی، اللہ رب العزت اس آدمی کو بھی معاف نہیں فرماتے۔ تو اب اگر ہم میں سے کوئی شخص خدا نخواستہ ان گناہوں کے اندر ملوث ہے، چاہے وہ شرک ہے، ناحق کسی آدمی کا قتل ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، عداوتیں ہیں، اور اس رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق ہی ہے، تو ہمیں اس رات میں اور خصوصاً رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں ہمیں ان تمام گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، تب جا کے اللہ رب العزت کے وہ جو انوارات و تجلیات ہیں وہ ہم پر برسیں گے اور ہم اللہ رب العزت کے مغفور بندوں میں شامل ہو سکیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان مبارک اعمال کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان بڑے بڑے گناہوں سے اللہ رب العزت ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اگر ہم میں سے کوئی شخص ان گناہوں کے اندر ملوث ہے تو اللہ رب العزت ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔